जानता है ना कौन सी अच्छी कौन सी बुरी। एतराज आता है जिज़िये पर आया, अब यहाँ तमाम खूब जवाब दिए जाते हैं, तरह तरह के अजीब गरीब जवाब होते हैं। कोई तारीख में जाकर नहीं देखता। तारीख उठाकर तो आप मुगलों की देख लेंगे, आप और कुछ मुस्लिम रूलर्स की देख लेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं देखेंगे। अगर बात के लोगों ने डिस्टॉर्ट कर दिया तो क्या तसव्वुर है जिज़िये का? साहब अगर मुसलमान हुकूमत के अंदर गैर मुस्लिम रह रहा है कोई, उसे एक एक्स्ट्रा टैक्स देना हो ताकि वो, हम उसकी हिफाजत करेंगे, हम उसका सब कुछ करेंगे। अब इसे नहीं जस्टिफाई होता, इससे उनकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है कि आप हिफाजत करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमसे टैक्स लेंगे इसलिए कि हम गैर मुस्लिम हैं। नहीं है जिज़िया ऐसे। हालत जंग की बात बयान हो रही है कि जिन कौमों से तुम्हारी जंग हो, उन कौमों में ये ऑफर भी रख सकते हो कि वो तुम्हें जिज़िया दें, छोटे बनकर रहे तुमसे, यानी तुम्हारे दस्त नगर बंद कर रहे हैं। वो तो जंग है, जंग में तो पूरा हरा सकते हैं, पूरे मुल्क पे कब्जा करते थे, अच्छा नहीं करते। तुम हमें सालाना टैक्स दिया करना, और सालाना टैक्स देगा वही जो दबकर रहेगा। उसके बदले में तुम्हारे लिए आजादी है, हमारी पूरी रेंज के अंदर, सिर्फ वहीं पर नहीं, तो तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी इसके बदले में हमारी। ये दुश्मन कौन से था जो वहीं पर लोग रहते हो? ये नहीं था कि इस्लामी स्टेट के अंदर कोई गैर मुस्लिम आया और उससे आपने टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया कि साहब इस्लाम में जिज़िया है। ये मिसालें मौजूद है। तबूक पे जब गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 कबीलों से एग्रीमेंट से, वो एग्रीमेंट अल्फाज के साथ मौजूद है तारीख के अंदर। तो उठाकर देखिए उस वाक़े को, तबूक के वाक़े को आखिर के अंदर रहीकुल मख्तूम या किसी और सीरत की किताब में, मुस्तनद किताब है इसलिए मैंने नाम ले लिया, कि वो 3 अलग अलग कबीले थे। वो थे जो दुश्मन के अलाइज थे, यानी उनके मुआविन थे, उनके हिमायती थे। वो छोटे छोटे थे। यहाँ ये रूमियों से जंग करने गए थे, इतनी बड़ी, वो निकल कर नहीं आए, एक धाक बन गई इनकी, तो उन्होंने आके एग्रीमेंट करने शुरू कर दिए। उनसे एग्रीमेंट्स ये किए थे कि तुम हमें टैक्स दिया करोगे, और उनके साथ अच्छा सलूक किया था, तोहफे भी दिए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को, लेकिन तुम ये टैक्स दिया करोगे। टैक्स देकर छोटे तो हो ही गए अब हमारे हाथ। और उसके बाद ये फरमान लिख कर दिया कि अब कहीं पर भी जहां जहां इस्लामी हुकूमत है, कहीं से तुम गुजरोगे तो तुम्हारे लिए हिफाजत की जमानत। अपने मुल्क के लिए नहीं था ये, अपने मुल्क के गैर मुस्लिमों के लिए। कभी यहूदियों से जिज़िया लिया जो वहां रहते थे, जो ईसाई रहते थे, कभी वहां उनसे लिया किसी ने? मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक की बात कर रहा हूँ, बात की तारीख को मैं कुछ नहीं कह सकता। तो मिसालें ये मौजूद हैं कि जिज़िया किन पर था। हालांकि जंग के बारे में है, अब जंग जिनसे हो रही है उनको या तो तुम जीत कर वहां हुकूमत करो या छोड़ दो कि अच्छा तुम रखो अपनी हुकूमत, लेकिन हमें अब टैक्स दोगे, तुम हमारे अंडर में हो। और तारीख ये भी कहती है कि हज़रत उमर के दौर में ये भी हुआ कि जब रूमियों से एक मरतबा पीछे हटना पड़ा मुसलमानों को, तादाद बहुत थोड़ी सी थी, जब एक मरतबा पीछे हटना पड़ा तो हज़रत उमर ने उनके जिज़िया उस पूरे साल का जो वसूल कर चुके थे वापस करा दिया कि अब हमें पीछे हटना पड़ा, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लेती। ये अपने हुकूमत के लोगों, गैर मुस्लिमों से थोड़ी था, ये उन गैर हुकूमतों से था जिनको छोड़ दिया था और जिनके साथ में एग्रीमेंट्स चले आ रहे हैं। जिज़िया का सारा तसव्वुर गलत है जो सही तारीख की रोशनी के अंदर है, और कुरान हालत जंग के बारे में इसकी बात करता है। ये नहीं पीसफुल शहरी जो यहाँ पर गैर मुस्लिम रहते हैं उनसे एक एक्स्ट्रा टैक्स वसूल करना शुरू कर दो। आप ज़कात देते हैं, किसी पे कोई एहसान नहीं करते, हिसाब हम ज़कात देते हैं, इनसे जिज़िया लिया जाएगा। आप नमाज पढ़ते हैं तो उनको भी कुछ मजबूर किया जाएगा करने पे। ये आप किसी पर कोई एहसान नहीं करते, लेकिन एक्स्ट्रा टैक्स उनसे नहीं लिया जाएगा जिज़िये के नाम से। टैक्स कोई लगेगा हुकूमत को चलाने के लिए, सब पर बराबर से लगेगा। कितनी चीजें हैं, ये चीजें वो थी जो मेरे बाद में समझ में, जो पहले क्लियर नहीं थी। बहुत से और हैं, मैं मौके मौके पे वक्त वक्त पे सवालात और लेता रहूंगा ताकि आप लोगों के जहन साफ हो और आप जवाबात दे सकें, जो सामने आती है उससे गलत फहमियां ना हो। कहीं उंगली नहीं रख सकते। हाँ, उन रिवायात को हमें निकालना होगा जो हदीस की किताबों में आ गई हैं, साजिशों ने कहीं डाल दी या मुंह से झाग निकलने लगते, उसके बाद कोई मसला के इख्तिलाफ पे झाग निकलने लगते हैं। ये कैसे मान लिया तुमने? तो इसमें मेरे साथ हुआ ये उसके बाद की बात है, जब मेरी वापसी हुई इस्लाम में, उसके बाद की बात कि मैं एक सहारनपुर में एक प्रोग्राम रखा गया था, एक ऑडिटोरियम बुक किया गया था। मैं नहीं जमात नाम लूंगा किस जमात ने किया,
نہیں ہونے دیا, انہوں نے دھمکی دی یہاں نہیں ہونے دیں گے, تمہارا پروگرام نہیں ہوا, واپس لیا. اب نہیں کر سکتے, میں اللہ کا شکر ہے اتنے لوگ ہیں, لیکن نہیں ہونے دیا اس لیے کہ تمہارے خیالات دین میں کچھ اور ہیں, ہمارے کچھ اور ہیں, اس لیے تمہارا پروگرام نہیں ہونے دیں گے. اور کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر, کسی فقہی مسائل کی گفتگو نہیں تھی, تمہارا نہیں ہونے دیں گے. تو بات یہ کہ جب یہ ہو جائے, نہیں پڑھنے دیں گے مسجد کے اندر, کسی ایک کتاب کے بجائے قرآن نہیں پڑھنے دیں گے, اسے ماریں گے, اس کے اوپر سر بھی پھوڑیں گے, بہت کچھ ہوا ہے سب. تو جہاں ایٹیچیوڈ جہاں ہو وہاں ان کے ساتھ تو زیادتیاں ہوتی ہیں, ان کے واپسی کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. اب بتانا چاہے, ویسے تو میں نے جتنوں کو سنا اس میں صرف ایک آدمی تھا جس نے جو قرآن کا مطالعہ کرنے کا اہل تھا, جسے عربی آتی تھی, سعودی عرب میں رہے تھے, لیکن وہ عرب میں رہتے ہی اسلام سے متاثر جو ہوئے, یعنی بہت زیادہ جو اسلام کے قریب آئے تھے, پہلے ہی مسلمان تھے, وہ انہوں نے نام بھی بتائے, کچھ بڑے بڑے نام لیے کہ میں ان کا شاگرد تھا, ان کی صحبت میں بہت رہا, اہل حدیث حضرات تھے. انہوں نے جو شدتیں کی, انہوں نے سوال کیے تو انہوں نے جو شدتیں کی تو اس پر پھر سوال نہیں کیا کہا, اور پھر میں اپنے غور کرتا چلا گیا. وہ ہیں اس کے اہل کے, انہوں نے کچھ قرآن کے الگ انٹرپریٹیشن کی ہیں. ایک ظفر ہیریٹک ہے ان میں, وہ سب سے آگے ہیں, وہی سب کو اکٹھا کر رہے ہیں مینلی, جتنے ایکس مسلم ہیں ان سے کہتے ہیں ہم مدد کریں گے, تم بھی اپنا چینل بناؤ, یہ سلسلہ شروع کرو. انہوں نے خود جو اپنے بارے میں بتایا وہ یہ ہے کہ سائنس کا ان کا کوئی علم نہیں تھا, وہ سائنس کی کتابیں انہوں نے پڑھ کے سائنس کی معلومات حاصل کر لی. یہ ایسے جیسے انٹرنیٹ کے عالم ہوتے ہیں, انہوں نے سائنس کی معلومات حاصل کر لی, سائنس ان کا سبجیکٹ کبھی نہیں رہا. قرآن کی اہلیت کی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ایک آیت کا حوالہ تو وہ دے رہے ہیں, سب لکھے ہوئے ان کے پاس, اور کئی کے بعد بہت سے یاد ہو گئے. 434 آیت, وہ فلاں آیت, اچھا وہ آیت کا جن سے سوال کر رہے تھے ان کا پڑھ دیجیے ذرا, آپ کے سامنے کھلی, پوچھ رہے تھے اس کا مطلب بتائیے, ان کا آپ پڑھ دیجیے ذرا. وہ جیسے اس شخص نے پڑھی ہے, ہمارے یہاں کے یہ بچے جن دنوں میں سیکھ رہے ہوتے ہیں الف بے پڑھنا, اس انداز میں پڑھی, اٹک کر بھی غلط پڑھی, تھوڑی سی ایک لائن. تو قرآن اس نے زندگی میں کبھی پڑھا نہیں, یہ خود کہہ رہے ہو, یہ میں نے دیکھا ان کو, قرآن تو وہ اسکرپٹ پڑھ بھی نہیں سکتے, اب اٹک کر ہیچے کر کے پڑھ سکتے ہیں. سائنس کی تعلیم انہوں نے سیکنڈ ہینڈ لی انٹرنیٹ سے یا جہاں کہیں تھے, بولے میں نے پڑھا, پھر مطالعہ کیا, اور خود اپنے حالات میں جو انہوں نے بتایا کہ بچپن سے مجھے نماز روزے تو کوئی مطلب نہیں تھا, زیادہ شوق نہیں تھا, کبھی پڑھ لی. میں اپنے آفس میں روزے نہیں رکھتا تھا, لوگ اعتراض کرتے تھے مسلمان, میں کہتا تھا میری مرضی نہیں رکھتا, یہ تب ہے جو وہ مسلمان تھے. تو وہ ایسے شخص نے چھوڑ دیا جو کچھ دین کے بعد, اب وہ ان سب کے امام ہیں اس وقت, جو سب کو, وہ ایک شخص قابل تھا اس پہ جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا, طاہر نام تھا. وہ طاہر, وہ ایسا سارا جیسے اسکیم چوپٹ ہو گئی, کسی جگہ اس نے قرآن کی بے عزتی نہیں ہونے دی. حدیثوں کو کہا, بہت سی باتوں کو کہا, لیکن قرآن کی نہیں ہونے دی. لگا قرآن تو میں خود تفسیر لکھ رہا ہوں, یہ تفسیریں غلط ہیں. اب ان کا جو اس کے اندر قرآن کا سوچ ہے وہ بالکل ایک الگ ہے, لیکن لوگوں سے رابطہ رہا ہوتا, وہ تو اکیلے انڈیپینڈنٹ جو کچھ کر رہے ہیں, کچھ سوچا اس میں بعض چیزیں ایسی کہ جو واقعی سمجھنے کی, بہت سی ایسی جو غلط ہے میری نظری, لیکن وہ خود کر رہے ہیں اور سورہ نساء تک کر چکے ہیں, سورہ مائدہ شروع ہونے والی ہے. اور اس نے کسی ایک جگہ بھی یہ اپنا حوالہ دیتے رہے, دیکھیے قرآن کی ان دونوں آیتوں میں تضاد, اس نے کہا تضاد نہیں ہے, قرآن میں ایکسپلین کیا یوں نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے. تو وہ قرآن کی ان تفسیروں کو تو سب کو کینسل کرتے ہیں, لیکن اپنی تفسیر لکھ رہے ہیں اور قرآن سے عقیدت ہے ان کو. ایک آدمی تو مجھے وہ قابل ملا جو اس کا اہل ہے کہ جو الفاظ کے معنی بھی جانتا ہے عربی کے اندر, اس کے علاوہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اس کا اہل ہوتا. ہاں, ان کو جب جوابات نہیں ملے انہوں نے دین چھوڑ دیا, اور اس کو ان پہ شدت اختیار کی گئی, سختیاں ہوئی, تو وہ یہاں سے چلے گئے کہ اب ہم یہاں پر نہیں رہیں گے. میں پھر آپ سے سب سے یہ درخواست کروں گا, بہت سے سوالات رہ گئے جو عام طور سے آتے ہیں, ان کے بھی جوابات رکھوں گا. ان میں سے کسی کا میں نے تفصیل سے نہیں رکھا, یہاں وقت نہیں ہے, ان سب پر میں بول چکا ہوں یا لکھ چکا ہوں. آپ کو جسے زیادہ ضرورت ہو وہ پوچھے کہاں ہے, اسے لنک دے دیا جائے گا, تلاش کر لیں. خود نہیں کر سکے تو لنک دے دیا جائے گا کہ وہاں دیکھ لیجئے. لیکن آگے بھی کبھی کبھی وقتاً فوقتاً یہ سوالات میں لاتا رہوں گا تاکہ آپ کی تیاری ہو جائے. لیکن اس ایٹیچیوڈ کو بدلنا ہوگا, اور نہیں بدلیں گے تو آپ اب ان ماس بڑی تعداد میں بچوں کا نکلنا نہیں روک پائیں گے جس کا آپ کو علم نہیں ہے آپ کے گھروں میں, کہ ان کا مائنڈ ریشنل ہو چکا ہے, وہ عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں. میرا تھا, بچپن سے تھا, میں بچپن سے باغی تھا, ایسا باغی نہیں کہ بے پناہ احترام کرتا تھا گھر والوں کا, مثالیں دی جاتی تھی میری, لیکن میں نہیں مانتا تھا کوئی بات جو میری سمجھ میں نہیں تھا. سمجھ کر مانوں گا تو مجھے بہت چھوٹی عمر سے دلیلیں دی جاتی تھی,
اور جب نہیں آتی سمجھ میں تب وہ چھوٹی عمر کے اندر، ابھی میں کہوں کہ بھائی میری صحیح تھی یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جب میری نہیں آتی تو نہیں مانتا تھا، تو ایسے وہ بھی باغی تھے. مزاج ہے جواب دیجیے، اور جواب ہے. کوئی چیز اسلام کے پاس ایسی نہیں جس کا جواب نہیں. ان جوابات کی تیاری کیجیے. اپنی نسل کو آپ ایسے تو روک سکتے ہیں، ورنہ خالی وہ دن گزر گئے جب یہ ہوتا تھا اندھی عقیدت کے اندر کہ ہم تو بس کوئی مسلمان بڑے پکے مسلمان ہیں، مسلمان کبھی نہیں نکلے گا دین چھوڑ کر. ان کا دین یہاں پر ہونا اور نہیں ہونا بھی برابر. ایسے لوگوں کا جنہوں نے شعوری اسلام قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اس طوفان کا مقابلہ کرنے کی، اپنے گھروں میں، اپنی سوسائٹی میں، اسے تو چھوڑیے انٹرنیٹ، مقابلہ کرنے کی کہ ہم اسے کیسے روکیں. صحیح چیز ہے اس لیے روکنے کی بات ہے، سمجھا کر، جواب دے کر. اس کی صلاحیت عطا فرمائے. بارک اللہ لنا قرآن العظیم انہ تعالی جواد.